ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب سے امت مسلمہ کے اختلافات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ پاکستان میں پائے جانے والے تقریباً تمام مکاتب فکر غامدی صاحب کو نہ صرف منکر حدیث بلکہ ایک فتنہ سمجھتے ہیں۔ غامدی صاحب کا انداز فکر چونکہ منطقی ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بجائے غامدی صاحب پر کوئی فتویٰ لگانے کے ان کے معاملات کو منطقی انداز میں ہی سمجھا جانا چاہیے۔ غامدی صاحب کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ احادیث کو نہیں مانتے، پھر اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ احادیث کو نہیں مانتے، بلکہ ان کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ انہیں منکر حدیث سمجھتے ہیں وہ در حقیقت ان کے استدلال کو سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن اس معاملے کا سب سے حسین اتفاق یہ ہے کہ وہ ان تمام کے تمام احکامات کے منکر ہیں جو حدیث میں تو ہوں لیکن کسی وجہ سے قرآن میں جگہ نہ پا سکیں۔ اپنی آئندہ چند ویڈیوز میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ غامدی صاحب کا انداز فکر واقعی منطقی ہے اور کیا یہ امت کے لیے واقعی مفید ہے یا نقصان دہ۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ فتنہ کہتے کسے ہیں۔ فتنہ در حقیقت اس دھوکے کا نام ہے جس پر حق ہونے کا گمان ہو مگر حقیقت میں وہ باطل ہو۔ آج کے زمانے میں آپ اسے شوگر کوٹڈ ٹیبلٹ سے سمجھ سکتے ہیں، اوپر سے میٹھی مگر اندر سے کڑوی۔ فتنہ کسی واضح گناہ یا واضح حرام شے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ فتنہ اسے کہا جاتا ہے جو بظاہر ہدایت پر مبنی ہو مگر حقیقت میں گمراہی کا سبب بنے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رد حد سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ نظر انداز کر دینا مسئلے کا حل نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم علم رکھتے ہو۔ یہ بات یہودیوں کے لیے کہی گئی تھی۔ ان کا وتیرہ تھا کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ اس طرح ملا کر پیش کیا کرتے تھے کہ سننے والا دھوکہ کھا جاتا۔ اسی کو فتنہ سازی کہا جاتا ہے۔ امت مسلمہ میں فرقہ واریت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر اس مسئلے کا ایک بہت آسان حل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر تمہارے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے۔ ان آیات میں ایک واضح حل بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی معاملے پر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو، یعنی اس مسئلے کا حل یا تو اللہ کے فرمان قرآن میں تلاش کرو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں۔ یہ وہ دروازہ ہے جو امت کے اختلافات کے حل کے لیے قیامت تک کھلا رہے گا۔ مگر جاوید احمد غامدی صاحب اپنی کتاب میزان میں اس آیت کی بابت فرماتے ہیں کہ رسول کی طرف تو معاملہ تبھی پھیرا جا سکتا ہے جب تک وہ اس دنیا میں رہیں، اس کے بعد ہمارے پاس محض اللہ کا قرآن ہی بچتا ہے۔ حدیث کے متعلق ان کا واضح عقیدہ ہے کہ حدیث سے کوئی شرعی حکم اخذ نہیں کر سکتے، یہ محض تاریخ ہے اور بس۔ اب ذرا ایک بار اس آیت کو دوبارہ پڑھیں۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ جب اختلاف ہو تو معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یہاں قرآن و حدیث نہیں لکھا، یہ بات ہم نے خود اخذ کی ہے کہ اللہ کی طرف پھیرنے سے مراد قرآن اور رسول کی طرف پھیرنے سے مراد حدیث۔ مگر غامدی صاحب یہاں اللہ کی طرف پھیرنے سے مراد قرآن تو لے رہے ہیں لیکن رسول کی طرف پھیرنے سے مراد حدیث نہیں لے رہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ دروازہ ان کے نزدیک بند ہو چکا۔ لیکن پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پھیرنے سے مراد قرآن کی طرف پھیرنا کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ کے احکامات بھی تو رسول کے ذریعے ہی نازل ہوتے ہیں۔ رسول نہ رہے تو جیسے معاملہ رسول کی طرف نہیں پھیرا جا سکتا ویسے اللہ کی طرف بھی نہیں پھیرا جا سکتا۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی تو موجود ہیں۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک ہی آیت پر دو مختلف اصول لاگو نہیں ہو سکتے، یا تو اللہ اور رسول سے مراد اللہ اور رسول ہی لیا جائے گا، یا اگر اللہ کی طرف پھیرنے سے مراد قرآن کی طرف رجوع کرنا لیا جائے گا تو رسول کی طرف پھیرنے سے مراد حدیث سے رجوع لیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی آیت میں دو لفظوں کی دوری پر موجود ایک حکم میں سے اللہ کو آپ قرآن سے بدل لیں لیکن رسول کے معاملے پر آپ اعتراض اٹھا دیں کہ رسول تو دنیا سے چلے گئے لہٰذا یہ راستہ بند ہو گیا۔ غامدی صاحب کے حدیث کو ماننے یا انکار کے اصول بڑے نرالے ہیں، یعنی ہم آج تک یہ طے ہی نہ کر پائے کہ وہ کس حدیث کا کس بنیاد پر انکار کرتے ہیں۔ ان کے ماننے والے اکثر منقول اور معقول کی بحث میں الجھتے نظر آتے ہیں۔ یہاں منقول سے مراد وہ بات لی جاتی ہے جو راویوں کے اسناد سے ہم تک پہنچی ہے، اور معقول سے مراد وہ بات لی جاتی ہے جسے انسانی عقل آسانی سے تسلیم کر لے۔ عموماً امت مسلمہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی بات صحیح اسناد سے ہم تک پہنچی ہے اسے صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرے یہ ضروری نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل انتہائی محدود ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ
کہ ہم اس کائنات کے سارے راز عقل یا سائنس کے ذریعے سمجھ پائیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی فرمائی گئی بات وقتی طور پر عقل سے بالاتر ہوتی ہے۔ بعد میں جب سائنس مزید ترقی کرتی ہے اور انسانی عقل مزید پختہ ہوتی ہے تو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اس کی مثالیں میں پہلے بھی دیتا رہا ہوں، آج بھی آگے اس کی مثالیں آئیں گی۔ غامدی صاحب کبھی حدیث کا انکار عقل سے بالاتر ہونے کی بنیاد پر کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو میں اسے نہیں مانتا۔ دوسری بات یہ پہلے وضاحت کر دوں کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اسے امت مسلمہ بھی نہیں مانتی، مگر جو صحیح احادیث ہمارے پاس صحیح اسناد کے ساتھ پہنچی ہیں وہ قرآن سے ٹکراتی بھی نہیں ہیں۔ اس کی کوئی بھی مثال ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن غامدی صاحب کا قرآن سے حدیث کے ٹکرانے کا پیمانہ تھوڑا عجیب ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے منقول اور معقول کی بحث سے نمٹ لیں۔ صحیح سند کے ساتھ ایک صحیح حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ غامدی صاحب اس حدیث کو خلاف عقل سمجھتے ہیں، اس لیے اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کنواری مریم علیہ السلام کے گھر جنہیں کسی مرد نے نہیں چھوا، اللہ کے رسول کی پیدائش خلاف عقل ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، اسے عقل مانتی ہے یا سائنس نے اسے تسلیم کر لیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی اور اصحاب کہف اپنے غار میں 350 سال تک سوئے رہے۔ یہ میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیثیں نہیں سنا رہا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ صحیح بخاری چھوڑ دی کیونکہ رسول کی بات ہے، بے شک اسناد سے ثابت ہے مگر عقل میں نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور حساب لیں گے۔ لیجئے، دوڑائیے عقل، لڑائیے سائنس، کیا کریں گے؟ اب قرآن کو چھوڑ کر الہاد اور سائنس اختیار کر لیں گے۔ آپ کسی سائنسدان سے پوچھیں کہ مردہ سے زندہ وجود میں آ سکتا ہے، وہ کہے گا نہیں، یہ بات خلاف عقل ہے۔ پھر اس سے پوچھیں کہ جب بگ بینگ ہوا تو پوری کائنات میں کہیں زندگی نہیں تھی، پھر پہلی حیات کیسے وجود میں آئی؟ تب وہ آپ کو بتائے گا کہ 3 بے جان کیمیکل آپس میں ملے اور زندگی وجود میں آ گئی۔ سبحان اللہ! اسے کہتے ہیں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنا، یعنی قرآن و حدیث کا انکار کر کے بندہ الہاد اختیار کرے اس وجہ سے کہ لکڑی کے بے جان عصا کا زندہ سانپ میں بدل جانا خلاف عقل ہے اور خلاف سائنس ہے۔ اس کے بعد سائنس میں پڑھے کہ 3 بے جان کیمیکل ملنے سے زندگی وجود میں آئی، تو معقول اور منقول کی بحث تو یہیں تمام ہو جاتی ہے۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ جہاں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے گی وہاں یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کی عقل اس بات کو تسلیم کر لے۔ اس میں صرف اسی بات پر تحقیق کی جائے گی کہ کیا یہ بات صحیح اسناد کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے یا نہیں۔ اگر صحیح اسناد کے ساتھ پہنچی ہے تو ہر صورت صحیح تسلیم کی جائے گی، خواہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ بنیادی اصول یہی رہے گا کہ اللہ کی ذات کسی سائنس کی محتاج نہیں، نہ وہ اس بات کی پابند ہے کہ اس کا کیا ہر کام آپ کی عقل میں آ جائے۔ وہ چاہے تو عدم سے کائنات تخلیق کر ڈالے اور آپ کو بگ بینگ کی وجوہات سوچنے میں غرق کر دے۔ سائنس تو وہ علم ہے جو انسانی عقل میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے پاس ایسے علوم ہیں جن کا انسانی عقل نہ تو احاطہ کر سکتی ہے نہ جرت انکار رکھتی ہے۔ غامدی صاحب کا معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ اس لیے بھی ہے کہ وہ بعض احادیث کا انکار عقل سے ماورا ہونے کی بنیاد پر کر دیتے ہیں، مگر اسی بنیاد پر وہ قرآن کا انکار نہیں کرتے۔ ظاہر اگر قرآن کا بھی انکار کر دیا تو پھر بچے گا کیا؟ سائنس اور قرآن سے ٹکراؤ کے معاملات میں وہ قرآن کو پیمانہ بناتے ہیں، جو کہ صحیح بھی ہے، لیکن احادیث کے متعلق بدقسمتی سے ان کا یہ اصول نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں اعتراض کی بنیاد سند کا سکم تو ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی جائے مگر انہوں نے نہ فرمائی ہو، لیکن اگر سند صحیح ثابت ہو جائے تو بات جتنی مرضی عقل سے بالاتر ہو اسے صحیح تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ فرمانے والا اللہ کا رسول ہے۔ دوسری وجہ ان کے انکار حدیث کی یہ ہوتی ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اسے نہیں مانتے۔ اس بابت میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اسے کوئی بھی نہیں مانتا، مگر غامدی صاحب کا حدیث کے قرآن سے ٹکرانے کا فلسفہ تھوڑا عجیب ہے۔ وہ ہر اس حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں جس کی قرآن واضح تصدیق نہ کرے، حالانکہ حدیث کا قرآن سے ٹکرانا اور قرآن کا کسی حدیث کی تصدیق نہ کرنا یہ دو بالکل مختلف معاملات ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی رویہ ہے جیسے ایک بار سید امجد حسین نے میرے ساتھ بحث میں اختیار کیا تھا کہ قرآن چونکہ ڈائناسورس کی موجودگی کی تصدیق نہیں کرتا لہذا قرآن ڈائناسورس کا انکار کرتا ہے، یا قرآن کے خالق کو ڈائناسورس کے متعلق علم ہی نہیں تھا۔ جواباً میں نے عرض کی تھی کہ قرآن میں تو بہت سے دور حاضر کے جانوروں کا بھی ذکر نہیں، تو گویا اسے بھی انکار ہی سمجھا جائے گا۔ غیر منطقی رویہ ہے یہ کہ جس حدیث کی قرآن تصدیق نہ کرے اسے غلط قرار دے دیا جائے۔ غامدی صاحب کا واضح کہنا ہے کہ وہ ان تمام احادیث کو مانتے ہیں جن میں ایسا حکم دیا گیا ہو جو قرآن میں بھی دیا گیا ہو، مثلاً شراب حرام ہے، یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی، تو وہ اس حدیث کو مان لیں گے، لیکن رجم کا حکم چونکہ قرآن میں نہیں آیا محض احادیث میں آیا ہے تو وہ نہیں مانتے۔ غامدی صاحب کا ماننا ہے کہ قرآن میں چونکہ زنا کی سزا 100 کوڑے بیان ہوئی ہے
لہٰذا زنا شادی شدہ کرے یا غیر شادی شدہ یہی سزا لاگو کی جائے گی، جبکہ امت کے باقی علماء کے مطابق شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زانی کی سزا الگ الگ ہے۔ قرآن میں جو سزا بیان ہوئی ہے وہ غیر شادی شدہ کی ہے، شادی شدہ زانی کی سزا حدیث میں بیان ہوئی ہے اور وہ رجم ہے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن جس مقام پر زانی کی سزا 100 کوڑے بیان کرتا ہے، اس کی بالکل اگلی آیت میں یہ بھی کہتا ہے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی کے ساتھ۔ گویا سزا کے بعد انہی دونوں زناکاروں کے آپس میں نکاح کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے۔ اب فرض کریں کہ جنہوں نے زنا کیا وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں، تو اس اگلی آیت کی کیا توجہ پیش کی جائے گی؟ یقیناً یہاں باقی امت کا موقف ہی صحیح تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن محض غیر شادی شدہ زانی کی سزا بیان کرتا ہے، جبکہ حدیث میں شادی شدہ کی سزا رجم بیان ہوئی ہے۔ اب یہاں ٹکراؤ کسی صورت بھی نہیں ہے، لیکن غامدی صاحب اسی کو ٹکراؤ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب ایک منطقی سوال کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ جس شخص نے احادیث میں سے محض وہی احکامات لینے ہیں جو قرآن میں پہلے ہی موجود ہیں، تو اس کا حدیث کو ماننا یا نہ ماننا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ انشاءاللہ اگلی چند ویڈیوز میں ہم غامدی صاحب کے افکار کو منطق اور دلیل کی روشنی میں پرکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔